السلام علیکم۔ آن لائن ایجوکیشن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ محمد بلال، ہیڈ ماسٹر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گریک ایجوکیشن سسٹم کو ہم کنٹینیو کریں گے اور گریک ایجوکیشن سسٹم کی ہسٹوریکل فگر سوکریٹیز کی ہم بات کریں گے۔ سوکریٹیز 469 to 399 ان کا لائف پیریڈ ہے۔ 469 بی سی میں یہ پیدا ہوئے اور 399 بی سی میں ان کی ڈیتھ ہے۔ سوکریٹیز کو اردو میں ہم سقراط کہتے ہیں۔ سقراط ایتھنز میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک مجسمہ ساز کے بیٹے تھے اور انہوں نے اپنے والد سے ہی مجسمہ سازی اسکلپچر کا فن سیکھا، لیکن انہوں نے اپنے اس والد کے پیشے کو چھوڑ دیا اور سچ کی تلاش میں چل پڑے۔ یہ ٹروتھ کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے تھے۔ سوکریٹیز کا یہ یقین تھا کہ جو سچ ہے وہ ہر جگہ پہ کائنات میں، چاہے جو بھی دور ہو، جو بھی جگہ ہو، سچ یونیورسل ہے۔ ٹروتھ جو ہے یہ یونیورسل امپورٹنس رکھتا ہے، اور سوکریٹیز چاہتا تھا کہ سچ کو تلاش کرنا، سچ کو فائنڈ آؤٹ کرنا یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اور سچ کو فائنڈ آؤٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ جب ہر شخص کو تعلیمی آزادی ہوگی، اکیڈمک فریڈم ہوگی، کہ وہ جو سوچتا ہے، جو سمجھتا ہے، جو وہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کو سب سیکھنے کی، سب سمجھانے کی آزادی ہونی چاہیے۔ سوکریٹیز کی فلسفی یہ تھی کہ وہ اخلاقیات کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ایتھیکل پرنسپلز جو ہیں یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہیں، اور اخلاقی مہارت حاصل کرنے کے لیے، ایتھیکل پرنسپلز کے لیے، کہ زندگی کے اندر اخلاقیات کو بالا رکھنے کے لیے، بلند رکھنے کے لیے ہر شخص کو محنت کرنی چاہیے۔ ہر شخص جو ہے وہ وائزلی جو ہے نا وہ ایکٹ کرتے ہوئے، ریشنل تھنکنگ کرتے ہوئے مورل ایکسیلنس، اخلاقی مہارت حاصل کرے۔ سوکریٹیز کو یہ یقین تھا کہ جو مہارت ہے، اخلاقی جو برتری ہے، وہ سب کے لیے ضروری ہے۔ اور جبکہ سوفسٹ جو ہوتے تھے، سوفسٹ کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ایتھنز کی سوسائٹی کے اندر سوفسٹ وہ لوگ تھے جو پیڈ ٹیچر تھے، جو ہائر ٹیچر تھے، جو پیسے لے کر پڑھاتے تھے۔ اور سوفسٹ کا یہ ماننا ہوتا تھا کہ جو طاقت ہے، مرتبہ ہے، پیسہ ہے اور شہرت ہے، وہ کسی بھی ذریعے سے حاصل ہو تو وہ کر لینی چاہیے۔ سوفسٹ اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے تھے کہ گڈ یا ایول کچھ بھی نہیں ہے، برائی یا اچھائی کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اچھائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا فائدہ کیسے حاصل کرتے ہیں، اپنی جو ورلڈلی گینز ہیں وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جبکہ سوکریٹیز جو ہے وہ اخلاقیات کی بات کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ سچ یا جھوٹ ہے، برائی یا اچھائی دنیا میں ہے۔ جبکہ سوفسٹ کہتے تھے کہ برائی یا اچھائی کچھ بھی نہیں ہے، سچ یا جھوٹ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک انسان کا جس چیز میں فائدہ ہو سکتا ہے وہ فائدہ اچیو کرے۔ تو سوکریٹیز اس لحاظ سے سوفسٹ کی جو وہاں پہ مونوپلی تھی اس کو اس نے چیلنج کیا۔ سوکریٹیز کا جو کنسیپٹ آف ٹیچر تھا وہ بھی سوفسٹ سے ڈیفر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو علم ہے، جو دانائی ہے، وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ تک ٹرانسمٹ نہیں کرتا، بلکہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو ایک جو ہے نا انوائرمنٹ فراہم کرتا ہے جہاں سے اسٹوڈنٹ خود سچ کو جانتا ہے۔ یعنی جو ایک انسان کے اندر اچھائی ہے، اچھے پہلو ہیں، جو اچھا علم ہے، جو ٹرو نالج ہے، وہ ایک انسان کے اندر انہیرنٹلی پیدائشی طور پر موجود ہوتا ہے۔ اور ٹیچر کا یہ کام ہے کہ جو اس کے اندر جو سچ کی جو باتیں پنہاں ہیں اس کو وہ عیاں کرے، اس کی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جو اس کے ذہن کے دریچوں کے اندر مدفن ہیں، ٹیچر کا کام صرف ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے۔ اور ٹیچر جو ہے وہ کام کوشچننگ کر کے، اچھے سوالات کر کے، بچے کے اندر کیوریاسٹک مائنڈ ڈیولپ کر کے اس کو جو ہے نا وہ اس لائن پہ لگا سکتا ہے کہ وہ سچ کو اسٹوڈنٹ خود جان لے۔ یعنی ٹیچر نے نالج ٹرانسمٹ نہیں کرنا، بلکہ ٹیچر نے جسٹ اسٹوڈنٹ کو سچ کی طرف گائیڈ کرنا ہے، اس کی رہنمائی کرنی ہے۔ سوکریٹیز کے مطابق ایک شخص کو سیلف ایگزامینیشن سے گزرنا چاہیے، یعنی اپنی ذات کا خود احتساب کرنا چاہیے،
اپنی ذات کو خود کریدنا چاہیے. وہ سوکریٹیز کا جو میتھڈ تھا اس کو آج کی ماڈرن ٹرم کے اندر بھی سوکریٹک میتھڈ یا کوشچن آنسر میتھڈ یا ڈائلیکٹک میتھڈ کے نام سے ظاہر آج بھی اس کو جو ہے نا پکارا جاتا ہے. سوکریٹیز اپنے اسٹوڈنٹس کو کوشچن کرتا تھا اور ان کو اس طرح سے آمادہ کرتا تھا کہ وہ خود سے اپنی ذات کو سمجھتے ہوئے سچ کو پہچاننے کی کوشش کریں. سوکریٹیز کے مطابق انسان کی زندگی کے اندر سچ، انصاف اور زندگی کے اصل معانی وہ ہمیشہ سے انسان کی ذات کے اندر پنہاں ہیں، اور ہر شخص کو سچ اور انصاف کو سمجھنا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے. سوکریٹیز اپنے اسٹوڈنٹس کو انٹلیکچوئل ڈسکشنز کے اندر انوالو کرتا تھا، ڈائلاگز کے اندر انوالو کرتا تھا، اور ان کو اس طرح سے ایک گائیڈ کرتا تھا، ان کو اس طرح سے ان کے مائنڈ کو ڈسکشن کے اندر لگاتا تھا کہ وہ کانسیپٹس جو کہ بچے نہیں سمجھ پا رہے ہوتے تھے وہ ان کی کویسچن سے، ان کی ڈسکشن سے وہ اسٹوڈنٹس کو کلیریفائی ہو جاتے تھے، اور ان کے کنسیپٹس جو ہوتے تھے جو اگر پہلے غلط ہوتے تھے دوبارہ وہ درست سمت اختیار کر لیتے تھے، یعنی ریکنسٹرکشن آف بیسک کنسیپٹس ہو جاتی تھی. سوکریٹیز کا جو ڈسکشن میتھڈ ہے اس کے کچھ اہم پوائنٹس یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ سوکریٹیز کہتا تھا کہ جو ڈسکشن ہے وہ فوکسڈ ہونی چاہیے، یعنی جب بات چیت ہو رہی ہے تو ایسا نہ ہو کہ ایک موضوع کے اوپر بات جو ہے وہ دوسرے موضوع کی طرف چلی جائے. جو ڈسکشن ہے وہ فوکسڈ رہے، اور ڈسکشن کے دوران جو ڈسکشن میں انوالوڈ پیپل ہیں وہ انٹلیکچولی ذمہ دار رہیں، رسپانسیبل بیہیویئر شو کریں، اور ڈسکشن ایسی ہو کہ وہ نئے کویسچنز کو سٹیمولیٹ کرے، پروبنگ کویسچنز اس کے اندر ڈالے جائیں، اور جیسے جیسے ڈسکشن ہوتی جائے تو جو ڈسکشن ہیلڈ کرنے والا پرسن ہے وہ اس کی سمری بناتا جائے، اس کو سمرائز کرتا جائے، خلاصہ بناتا جائے کہ اب تک کون سی ڈسکشن ہوئی ہے، کون سی نہیں ہوئی، اور اس کو ایک نتیجے کی طرف لے کر جائے. اور ڈسکشن کے اندر جتنے زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو انوالو کیا جا سکتا ہے ان کو انوالو کرے. اب یہاں اینڈ کرتے ہوئے یہاں سوکریٹیز کی ہم بات کو یہاں پہ اینڈ کریں گے، پھر پلیٹو کی بات کو ہم جاری کریں گے. سوکریٹیز نے اس وقت ایگزسٹنگ جو سینیریو تھا، جو ہائی رینکس کی جو انٹلیکچولیٹیز تھیں اس نے چیلنج کیا تھا. سوفسٹ کی جو اس وقت کی ٹیچنگ کے جو انداز تھے کہ وہ صرف طاقت اور مرتبہ سکھاتے تھے اپنے ایسے لوگوں کو، جو سوفسٹ صرف ان لوگوں کو تعلیم دیتے تھے جو افورڈ کر سکتے تھے، جبکہ سوکریٹیز صرف گلی محلوں میں گھومتا رہتا تھا اور وہ ایسی وضع قطع بنا کے رکھتا تھا جو ایک سمپل وضع قطع ہوتی تھی، اور لوگوں سے کوئی پیسے نہیں لیتا تھا، اور ان کو مفت میں فری آف کاسٹ جو ہے وہ ان کے مائنڈ کو ٹروتھ کی طرف، جسٹس کی طرف گائیڈ کرتے ہوئے ان کو ٹیچنگ کرتا تھا. تو لوگوں نے اس وقت کے جو ہائی رینکس کے لوگ تھے، جو سوفسٹ تھے اس کے اندر انوالوڈ، انہوں نے کہا کہ یہ جو ایرسٹاٹل ہے یہ ہمارے ایگزسٹنگ جو سوشل کلچر ہے، سوشل ہیرارکی ہے، اس کے لیے یہ خطرہ ہے، اور یہ ایسی باتیں معاشرے کے اندر پھیلا رہا ہے جو معاشرے کے لیے خطرہ ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ جاری کیا، اس کے اوپر ہیریسی کا فتویٰ جاری کیا، اور اس کو سزا سنائی گئی. سوکریٹیز کو یہ سزا سنائی گئی تھی کہ یا تو وہ ایتھنز کی سوسائٹی کو چھوڑ کر چلا جائے یا پھر زہر کا پیالہ پی لے. تو سوکریٹیز نے دوسرے چوائس کا انتخاب کیا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سوسائٹی کو چھوڑ کر جائے اور اس کو یہ سمجھا جائے کہ وہ جھوٹا ہے اور پچھلے لوگ اس کو جھوٹا سمجھیں. اس نے کہا کہ وہ زہر کا پیالہ پی لے گا لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اپنے سچ سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اس طرح سے اس نے زہر کا پیالہ پی لیا اور وہ امر ہو گیا، ہمیشہ کے لیے اس کو یاد رکھا جاتا ہے اور ہمیشہ یاد سوکریٹیز کو رکھا جائے گا.